اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان کے حوالے سے یہ 20واں پروگرام ہے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار میں یہ شرف نصیب ہوا۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ یہ اسٹوڈیو وغیرہ نہیں ہے، یہاں پر کھلی فضا ہے اور یہ خصوصی مرحمت ہوئی حضرت معصومہ کے اس دروازے کو بند کر کے انہوں نے ہمارے لیے یہ جگہ انتظام کیا ہے۔ باوجود کہ زائرین کی بہت کثرت ہوتی ہے اور مقامات زیارت میں طبیعتاً ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ بہت رش اور شلوغ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ماہ مبارک کے یہ پروگرام حضرت معصومہ کے جوار میں مختلف زاویوں پر ریکارڈ کرنے کی حرم والوں نے اجازت دی ہمیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسلام کے اندر یہ روزہ ہے بلکہ اسلام سے پہلے بھی دیگر دینوں کے اندر بھی یہ روزے جو ہے وہ واجب تھے، اور انبیاء ما سلف، پیغمبر اکرم سے پہلے انبیاء ما سلف حضرت آدم سے لے کر یہ روزے آ رہے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر ان کی ذریت والے انبیاء یہ روزے رکھتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے، یہودی نے آ کر امام سے سوال کیا کہ کیوں اسلام میں یہ 30 روزے جو ہیں وہ واجب قرار دیے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم نے وہ درخت کے پھل کھایا تو اس کا اثر 30 دن حضرت کے جسم میں رہا، لہذا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی 30 دن روزے فرض کیے، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اور یہ جو روزے ہیں میری امت کو، باقی امتوں کے اوپر واجب نہیں تھے، لیکن انبیاء کرام ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے، لیکن میری امت کے اوپر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ انعام کیا کہ ان کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے فرض قرار دیے، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ رات کو کھانا پینا اس نے اجازت دے دی، اور دن کو کھانا پینا جو ہے وہ صرف ہمارے اوپر ممنوع قرار دیا۔ تو روزہ میں نے عرض کیا کہ ایک عظیم عبادت اور ایک بہت بڑا افضل عمل ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ اتنی فضیلت اور اتنی عظمت ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء ما سلف کی، جو کام انبیاء ما سلف کرتے تھے وہ ہم امت رسول اللہ کو اللہ رب العزت نے کرنے کا شرف دیا۔ میں ابھی روایت آپ کی خدمت میں نکال کے پیش کرتا ہوں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں پر روزے فرض نہیں کیے، صرف انبیاء کے اوپر روزے فرض تھے ماہ رمضان کے، اور جو انبیاء ما سلف کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے وہ میری امت کے اوپر انبیاء کی طرح جو عبادت کرتے تھے، جو عبادت انبیاء کرتے تھے وہ میری امت کے اوپر اللہ رب العزت نے قرار دی۔ اور پھر روزے کی فلسفے کے بارے میں اور روزہ کیوں ماہ رمضان میں قرار دیا گیا اس کے بارے میں بھی متعدد روایات ہیں، کہ ایک فلسفہ جو روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے روزہ اسی لیے میرے امت کے اوپر فرض کیا تاکہ غنی اور فقیر دونوں ایک جیسے ہو جائیں، اور غنی کو فقیر کی مشکلات اور اس کی سختیوں کا اس کو پتہ چل جائے کہ فقیر کس طرح سے تنگ دستی میں جب بھوک پیاس میں وہ ہوتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو کتنا اذیت پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تاکہ اس کی مخلوقات غنی اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے کہ شخص یہودی نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ ماہ رمضان میں، یہ روایت ظاہراً فضل بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب علل میں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب علل اور عیون و اخبار رضا میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ظاہراً نقل کی ہے کہ فرمایا کہ
روزہ اللہ نے اس لیے امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے ثواب کو پانے کے لیے اور ثواب کے درک کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو وہ جو اس نے اپنی شہوات کو توڑا ہے اور اپنی شہوات کو اس نے چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آخرت میں اس کو اجر عطا کرے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ جناب رسول اللہ، کیوں رمضان میں روزے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے ہیں، کسی اور مہینے میں روزے واجب قرار نہیں دیے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کی 3 علتیں بیان کی۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو تمیز دینے والی کتاب اور سب سے بڑی اور چوٹی اور اونچی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ لہذا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ حق و باطل کو تمیز دینے کا سب سے اعلیٰ ترین اور کامل اور اکمل ترین نسخہ یہ قرآن کریم ہے۔ لہذا جو ہے نا یہ اس میں نازل ہوا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس میں ماہ ایک ایسی رات اللہ نے قرار دی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور تیسرا، اس میں پورے سال کے جتنے مقدرات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، موت، حیات، رزق، روزی، انسان کے جتنا اس نے اس سال میں اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، لیلۃ القدر سے لے کر اگلے لیلۃ القدر تک جو کچھ اس نے حاصل کرنا ہے وہ سارا کا سارا اس رات میں جب وہ اس مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ان 3 وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض قرار دیے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ مخصوصاً جو وہ 30 دن روزے رکھنے کی علت جو ہے یہ بیان کی گئی۔ اور 30 دن روزے رکھنے کے بارے میں جو میں نے پہلے روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ حضرت آدم نے جب وہ پھل کھایا تھا تو اس کا جو اثر ہے آپ کے بدن میں 30 دن رہا، لہذا اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد کے اوپر بھی 30 دن روزے فرض کیے تاکہ وہ جو حضرت آدم کے اوپر جو ہوا تھا تو ان کی اولاد بھی اسی نیک کام میں حضرت آدم کے ساتھ شبیہ ہو جائے اور شریک ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ماہ رمضان ایک بہت ہی باعظمت اور بافضیلت مہینہ ہے۔ البتہ 1-2 مسئلہ شرعی بھی بیان کرنا ضروری ہے، میں وہ پہلے بیان کر دوں پھر اس کے بعد دیگر مسائل کو بیان کروں گا۔ دیکھیں، جو شخص بھی بالغ ہو، عاقل ہو، مریض نہ ہو اور مسافر نہ ہو، تو اس کے اوپر، اور عورت ہے تو حیض و نفاس وغیرہ میں نہ ہو، تو ان کے اوپر شرعی طور پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہوتے ہیں۔ اس کو کسی قسم کی رخصت اور وہ چھٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں روزہ رکھوں، یا آج مجھے میری جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں جو ہے نا کمزور ہو گیا ہوں۔ یا بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے آج جو ہے نا میچ ہے، تو میچ کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، تو میں اس قسم کے لیے روزہ توڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو دیکھیں، کسی بہانے میں یہ جو 4 آدمی ہیں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، مریض نہ ہو اور مسافر نہ ہو، تو اس کے لیے مطلقاً کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا چاہے تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی ماہ رمضان کا عالماً عامداً روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام 39 سے لے کر 40 کوڑے اس کو مارتے تھے۔ اور اگر کوئی ماہ رمضان میں کوئی گناہ کرے جس میں جو شرعی طور پر حد ہوتی ہے اور سزا ہوتی ہے، زنا کرے، شراب پیے یا اس قسم کا کام کرے، تو اس صورت میں اسلام میں چونکہ ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ایک نجاشی شاعر تھا کوفے کے اندر، جو عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، تو اس نے پہلی رمضان کے دن شراب پیا، تو باہر لوگ جب اس کو پکڑ کر لے کے پیغمبر امیر المومنین کے پاس لائے تو حضرت نے اس کو 80 کوڑے شراب کی سزا کے طور پر مارے، اور پھر اس کے بعد 39 کوڑے حضرت نے، ایک روایت میں 20 کوڑے، ایک روایت میں کہ 39 کوڑے حضرت نے اس کو جو ماہ رمضان کی بے حرمتی اور ترک صوم کی وجہ سے اس کو مارے۔ اور ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ
اب ممکن ہے کہیں کہ جی جو کفار ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، تو دیکھیں وہ کفار جو بلد مسلمین کے اندر رہتے ہیں اور مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، یا حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے جہاں پر مثلا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے یا ایران ہے یا مثلا یہ جو ظاہراً اسلامی ممالک ہیں، تو ان کے اندر جو کفار بھی رہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے مشرک ہوں، ہندو ہوں، جس طائفے سے بھی ہوں، تو ان کے لیے اگر وہ روزہ نہیں رکھیں اور ماہ رمضان میں علناً روزہ خواری کریں تو ان کے اوپر بھی تعزیر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ میں تو مسلمان ہی ہوں لہذا میں اگر روزہ نہیں رکھوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بشر کے لیے جو بلد مسلمین کے اندر رہتا ہے، مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہاں پر اگر روزہ نہیں رکھتا اور اعلانیہ روزہ خواری کرتا ہے تو اس کو اوپر جو ہے وہ تعزیر ہے۔ لیکن اگر وہ بلد کفر میں حکومت کفر ہے تو پھر وہاں پر جو ہے کہ ان کے اوپر تعزیر وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک خاص توجہ رکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو یہودی ہیں، ہم تو سکھ ہیں، ہم ہندو ہیں تو ہمارے اوپر روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مسلم یا کافر جو بلد المسلمین میں مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے، مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی رخصت نہیں ہے کہ وہ روزے کو ترک کریں۔ اگر وہ بھی روزے کو ترک کرے گا تو جس طرح مسلمان روزے کو ترک کرے گا اس کو تعزیر ہے، اسی طرح وہ کافر بھی اگر اعلانیہ روزہ خواری کرتا ہے اور سڑکوں کے اوپر وہ کھانا کھاتا ہوا جا رہا ہے، پانی پیتا ہوا جا رہا ہے، تو اس کو بھی وہی تعزیر لگے گی جو مسلمان کو تعزیر لگے گی۔ اور اگر کوئی شخص عالماً عامداً کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو پھر اس صورت میں اگر وہ روزے کے وجوب کا انکار کرتا ہے تو وہ اسی لحظے مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ روزے کے وجوب کو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہ سستی اور وہ عمدن روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس صورت میں اس کو پہلی مرتبہ جب اس کے اوپر تعزیر ہوگی، پھر دوسری مرتبہ بھی تعزیر ہوگی، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ جو عالماً عامداً نافرمانی کرتے ہوئے روزے کو ترک کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی یہ کوئی ایسا شوخی مذاق والا کام نہیں ہے، اختیاری کام نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو روزہ رکھیں گے، چاہیں گے تو نہیں روزہ رکھیں گے، نہیں۔ ہر مسلمان بالغ عاقل مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو تو اس کے اوپر شرعی طور پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور جو تمام کے تمام احکام ہیں مسلمان کے اوپر فرض ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس مسلمان کے اوپر بھی آئیں گے اور اس کو کسی قسم کی رخصت نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کے حوالے سے، اور یہ اس قدر باعظمت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے اوپر ماہ رمضان آئے لیکن ماہ رمضان گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو بخشش نہ کروا سکیں، تو اس جیسا کوئی بد نصیب آدمی نہیں ہے کہ اتنا وہ بد نصیب انسان ہے کہ مہینہ ماہ رمضان کا آیا اور اپنے آپ کو بخشش نہیں کروا سکتا۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جناب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرام اسلام جب وہ ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ایک سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہی، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہی، پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین کہی، پھر چوتھی سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا اور آمین کہی۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ 4 مرتبہ بلند آواز سے آمین کہی ہے تو یہ کیوں کہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کچھ دعائیں کر رہا تھا جن کو میں سن کر میں آمین کہہ رہا تھا، اور وہ دعائیں یہ تھیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر صلوات نہ پڑے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، اور جو شخص اپنے والدین جس کے زندہ ہوں اور اپنی بخشش ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، جو شخص ماہ رمضان کو درک کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل نہ کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو میں نے یہ جو ہے یہ چونکہ جبرائیل یہ دعائیں کر رہا تھا لہذا میں ان دعاؤں کے اوپر میں آمین کہہ رہا تھا۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ 30 دن اور 30 راتیں یعنی 60 چیزیں بن جاتی ہیں ہمارے پاس
اگر دن کو آپ کو توفیق نہیں ہے تو آپ رات کو عبادت کریں، رات کو توفیق نہیں ہے دن کو عبادت کریں۔ تو یہ یعنی اس 60 جو بے اصطلاح 30 دن اور 30 راتوں میں جو مغفرت حاصل نہ کر سکا، تو یہ بد نصیب پھر کب مغفرت حاصل کر سکے گا اور کب اپنی نجات کو حاصل کر سکے گا؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے دعائیں فرمائی، جبرائیل دعا کر رہے تھے اور پیغمبر اس کے اوپر آمین کہہ رہے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس دعا کے جو دعا جبرائیل کرنے والے ہوں اور جس دعا کے اوپر پیغمبر خاتم الانبیاء آمین کہنے والے ہوں، تو وہ دعا قطعاً مستجاب ہوگی اور قطعاً وہ انسان بخشا نہیں جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کو خصوصی توجہ کے ساتھ اور کمال معرفت کے ساتھ، اور یہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں مکمل عبادات کے ذریعے سے، مکمل طاعت کے ذریعے سے آپ وہ ماہ رمضان کو گزاریں اور انشاءاللہ تعالی اپنی بخشش کا انتظام کریں اور اپنی بخشش کے وسائل کو فراہم کریں۔ اور روزے کے حوالے سے میں ایک روایت آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، پھر کچھ ضروری مسائل ہیں ان کو بیان کر کے میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ روزے کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری روایت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک یہودی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے پیغمبر اکرم سے، تو کہا کہ آپ کی امت کے اوپر جو 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کا فائدہ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 چیزیں عطا کرتا ہے، 7 انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرتا ہے۔ پہلا انعام اس کو یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے جسم میں جتنے حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ بحمد اللہ تعالیٰ وہ حذف ہو جاتی ہیں اور پاک ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جو فائدہ روزہ رکھنے سے ہوتا ہے، وہ انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے بن جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ جو روزے کا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے کفارہ قرار دیا، حضرت آدم کے اس خطا کا کفارہ قرار دیا ہے قیامت تک کے مومنین کا روزہ رکھنا۔ چوتھے نمبر پر جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت کی سختی کو ہٹا دیتا ہے اور برطرف کر دیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ روزہ رکھنا قیامت کے دن بھوک اور پیاس کی سختی سے نجات دینے کا باعث بنتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو شخص بھی ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے براعت عطا کرتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بہترین نعمات سے اس کو خوشحال کرے گا اور بہترین نعمات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ 7 انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے پر مسلمان کے لیے قرار دیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے اور قیامت کے دن ان کے بارے میں کہا جائے گا آیہ کریمہ کھلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج قیامت کے دن کھاؤ پیو، اللہ کی طرف سے دعوت ہوگی ان کو، وہ مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے۔ جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی کے 15 گھنٹے کھانے پینے سے خالی رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس نے کھانے پینے کو ترک کیا، تو قیامت کے دن منادی ندا کرے گا کھلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آؤ کھاؤ پیو، جو تم نے دنیا میں جو ایام تمہارے خالی گزرے ہیں تو ان کے بدلے میں آج تم اللہ کے مہمان ہو اور اللہ کے دسترخوان کے اوپر کھاؤ پیو، جبکہ پوری مخلوقات ابھی حساب کتاب میں مشغول ہوں گی۔ تو یہ مرتبہ ہے عظیم روزے دار کا۔ اور 20 کے دن کی دعا کا میں ثواب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ 20 کے دن جو شخص بھی دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں وہ ان کا عظیم ثواب ہے۔ 20 کے دن کی جو دعا ہے اس کا بھی میں ثواب یہاں پر بیان کر دوں اور اپنی بات کو تمام کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 20 کے دن جو رمضان کے روزے کی دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ملائکہ کو بھیجتا ہے جو اس کو ہر جبار، شیطان، سلطان اور ظالم سے، سلطان ظالم کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جتنے لوگوں نے اس دن روزے رکھے ہیں
ان کی تعداد کے برابر 60 سال عبادت مقبول اس کے نام عمل میں لکھی جاتی ہے، اور اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 خندق بنا دیتا ہے کہ جن سے جہنم کی آگ اور اس کی سختی اس کو نہیں پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مکمل ماہ رمضان کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔